اسلام کی تمام بیٹیوں میں سے سب سے افضل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حیا کی پیکر تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا جب عرب کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ جب بیٹیاں کسی کے گھر میں ہوں تو باپ کا سر شرم سے جھک جاتا تھا۔ اس دور میں حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور بیٹیوں کے ساتھ محبت کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم مرتبے کی مالکہ تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، اور فرما برداری کا عالم، عبادات و ریاضات کے اندر، خشیت الہی کے اندر آپ کی زندگی اس قدر مشغول تھی کہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور جھک کے گر گرا کے استغفار فرمایا کرتی تھی۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کتب میں یہ بات لکھی ہے کہ سردیوں کی لمبی راتیں ہوتیں، آپ رات کو نوافل کی نماز ادا کرتی اور پوری رات آپ سجدے کی حالت میں گزارتی، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی تو آپ اللہ کے حضور یہ فریاد کرتی یا رب العالمین کوئی ایسی ایک رات اتنی لمبی بنا کہ تیرے نبی کی بیٹی جی بھر کے تیرے حضور پیشانی کو جھکا سکے۔ یہ آپ کی عبادت کا عالم تھا، اور انہی شخصیات کے متعلق پروردگار عالم کا فرمان ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنے اوقات کو قیام کی حالت میں، سجود کی حالت میں گزارتے ہیں، عبادات و ریاضت کے اندر وہ اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ آج دیکھیں، آج ہر کوئی محبت فاطمہ کو اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں غلام فاطمہ ہوں، ہر بیٹی یہ کہتی ہے کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا کی باندی ہوں، ان کے ساتھ خادمہ کا رشتہ آج کی ہماری بہن، بیٹی، ماں جوڑنے میں فخر محسوس کرتی ہے، تو وہ خود ذات کتنی عالیہ شان کی صفات کی مالکہ ہوں گی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آتا ہے کہ آپ اپنے والد محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کیا ابا حضور میں چاہتی ہوں کہ کوئی خادمہ مجھے دیں جو میرے گھر کے اندر میری مدد کرے، اعانت کرے کام کاج میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا اے میری بیٹی اگر میں چاہوں تو ہر ایک تیرے دروازے کے باہر لائن بنا کے کھڑا ہو جائے، ہر عورت کھڑی ہو جائے کہ مجھے یہ اعزاز ملے کہ میں نبی کی بیٹی کے گھر کی صفائی کروں، تو اس کے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی، لیکن اے میری بیٹی تم اپنے گھر کے کام خود کرو تاکہ قیامت تک آنے والی مسلمات کے لیے تمہاری زندگی نمونہ بنے، اور وہ بھی اپنے ذمہ داریوں کو احسن انداز کے اندر گزارنے والی بنے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات تھی، حیا کے پیکر کا یہ عالم تھا۔ آج تو ہمارے معاشرے کی خواتین میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں، آج یہ کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جس طرح چاہیں اپنے جسم کا اس طرح استعمال کریں، ہمیں آزادی ملنی چاہیے۔ لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم باحیا عورت تھیں کہ آپ نے اپنے
خامن کو کہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جب میرا وصال ہو تو میرے جنازے کو رات کی تنہائیوں میں اٹھانا کہ کہیں غیر محرم کی نظر میرے جنازے پہ نہ پڑ جائے۔ تو آج کی مسلمان بیٹی کو، آج کی مسلمان بہن اور ماں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی بیٹی کی سیرت کے مطابق عمل کریں گے تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ یہود و نصارہ کی سازشوں کے اندر ان کے رہن سہن کو اپنانا یہ کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے معاشرے کو حضور علیہ السلام کی دی گئی تعلیمات کے مطابق اپنائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان کے قد کے متعلق ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان کی قدامت کتنی تھی، یعنی کہ وہ اس قدر حیا کیا کرتی تھیں کہ کسی کو ان کے قد کا بھی علم نہیں تھا، غیر محرم ان کے قد کے متعلق بھی نہیں جانتے تھے، اگر جانتے تو وہ کتب میں یہ بات ضرور لکھتے۔ تو یہ آپ کے حیا، آپ کی استقامت ایمان، تعلیمات اسلام پہ عمل کرنے کا ذریعہ ہے۔